نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 48 سے 50 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ آیت 48: وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ آیت 49: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ آیت 50۔ ترجمہ: ہم نے آپ پر سچائی کے ساتھ کتاب اتاری جو سابق کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر امین ہے، اس لیے آپ ان میں اسی حکم کے موافق حکم کریں جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہش کی پیروی نہ کریں اور حق سے نہ ہٹیں۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی قوم بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ تم کو اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، لہذا نیکیوں میں سبقت کرو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اختلافات کی خبر دے گا، اور یہ کہ آپ ان میں اسی حکم کے موافق حکم کریں جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے بچیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بعض اللہ کے اتارے ہوئے احکام سے بہکا دیں، پھر اگر وہ پھر جائیں تو یقین مانیے کہ اللہ ہی انہیں ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے، اور کثرت سے لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ پھر کیا وہ جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں؟ اور یقین کرنے والوں کے لیے اللہ سے زیادہ کون اچھے حکم والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مائدہ کی آیت 48 سے 50 کا۔ ان آیتوں کی تفسیر: آیت 48: قرآن عظیم صادق و مصدق ہے۔ اوپر تورات کا جو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ پر اتری تھی بیان تھا، اس کی تعریف و توصیف، اور اس وقت اس کی پیروی کا حکم تھا جب اس کی پیروی واجب تھی۔ پھر انجیل کا بیان کیا گیا، اس کی مدح و ثنا کی گئی، اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم فرمایا گیا، اور اس کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اب قرآن عظیم کا ذکر ہے جو رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین پر اترا۔ فرمایا ہم نے آپ پر حق کے ساتھ قرآن عظیم اتارا، اس میں ایسی صداقت ہے کہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں،
اور یہ ان تمام سابق کتابوں کی تصدیق بھی فرماتا ہے جن میں اس کا بیان ہے اور اس کی تعریف ہے، اور یہ بشارت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے گا۔ چنانچہ حسب بشارت اس کے اترنے سے اس کی صداقت میں اور بھی اضافہ ہو گیا، بشرط یہ کہ ارباب بصیرت غور و فکر سے کام لیں۔ چنانچہ جو کتابوں کے ماننے والے ہیں، اللہ کے حکم کے مطیع و منقاد ہیں، اللہ کی شریعتوں کے پابند ہیں اور اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، ان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو گیا۔ سورہ اسراء کی آیت 107 اور 108 میں فرمایا، جو لوگ اس سے پہلے کے عالم ہیں، جب ان کو یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یعنی حق تعالیٰ نے پہلے رسولوں کی زبانی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے وہ یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ قرآن عظیم سابق کتابوں پر امین ہے۔ پھر فرمایا قرآن عزیز تمام سابق کتابوں پر امین ہے، سب کی تصدیق کرتا ہے اور تمام کتابوں کا خلاصہ ہے۔ جو بات اس کے موافق ہو وہی حق ہے اور جو اس کے مخالف ہو وہ منسوخ و محرف ہے۔ قرآن پاک سب پر گواہ حاکم ہے۔ یہ عظیم الہامی مقدس کتاب جو سب سے پچھلی کتاب ہے اور پچھلے رسول پر اتری ہے، سب سے زیادہ جامع، معنی، کامل ترین اور اعظم و افضل ہے، کیونکہ اس میں تمام سابق کتابوں کی خوبیاں بھی جمع ہیں اور ایسے ایسے کمالات کا اضافہ بھی ہے جو کسی دوسری کتاب کو نصیب نہیں۔ اسی وجہ سے اس کو تمام کتابوں پر گواہ، حاکم اور امین بنایا گیا اور اس کی حفاظت خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمے لی۔ سورہ ہجر کی آیت 9 میں فرمایا، ہم ہی نے یہ ذکر قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دنیا کا فیصلہ قرآنی احکام کے مطابق کیا جائے۔ پھر فرمایا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں، عربوں میں، اجمیوں میں، ان پڑھوں میں اور پڑھے لکھوں میں اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق جو اس عظیم کتاب میں آپ کے پاس موجود ہیں حکم فرمائیں، اور ان احکام سے بھی جو پہلے انبیاء کی کتابوں میں ہیں جن کو آپ کے لیے برقرار رکھا گیا ہے اور انہیں آپ کی شریعت میں منسوخ نہیں کیا گیا۔ پھر فرمایا، آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، یعنی ان کی خود تراشیدہ باتوں کی جن کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے وہ احکام چھوڑ دیے جو ان پر رسولوں کی زبانی اترے تھے، پیروی نہ کریں۔ لہٰذا آپ حق سے ہٹ کر جس کا آپ کو حکم ہے ان بدبخت اور جاہلوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ لگیں۔ پھر فرمایا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر فرما دی ہے۔ فرماتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں، شرع سے سبیل اور منہاج سے سنت مراد ہے۔ شریعت وہ ہے جس سے ابتدا کی جائے اور منہاج واضح اور آسان راستے کو کہا جاتا ہے، اور سنتیں راستے ہی ہیں۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، ہاں شریعتیں الگ الگ ہیں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مختلف مذاہب والی قوموں کا بیان فرمایا ہے کہ اپنے معزز رسولوں کو مبعوث فرما کر ان کو حق تعالیٰ نے مختلف شریعتیں عطا فرمائیں، یعنی جن کے احکام مختلف تھے اور توحید میں متفق تھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء اللاتی بھائی ہیں، ہمارا دین توحید ایک ہی ہے۔ ہر ایک نبی کو توحید دے کر بھیجا گیا اور ہر کتاب میں توحید اتاری گئی۔ سورہ انبیاء کی آیت 25 میں فرمایا، بلا شبہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو۔ البتہ انبیاء کی شریعتیں احکام میں اور واجبات میں و ممنوعات میں مختلف ہیں۔ ایک چیز ایک شریعت میں حلال اور دوسری شریعت میں حرام ہے یا اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح ایک حکم ایک شریعت میں ہلکا اور دوسری میں سخت ہے۔ حق تعالیٰ نے ہر ایک زمانے میں قوم کے لحاظ سے اور اپنی مصلحت کے اعتبار سے شریعتیں مقرر فرمائیں۔ یہ خطاب تمام قوموں سے ہے اور اللہ اپنی ہمگیر و عظیم قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہتا
تو ساری دنیا کو ایک ہی دین و شریعت پر جمع فرما دیتا، لیکن حق تعالیٰ نے ہر رسول کی جداگانہ شریعت مقرر فرمائی، پھر اس ساری کو یا بعض کو دوسرے کے بعد والے رسولوں کی شریعت سے منسوخ فرما دیا، اور آخر میں تمام شریعتوں کو محمدیہ شریعت سے منسوخ فرما دیا۔ آپ کو قیامت تک کے لیے تمام دنیا کا رسول بنایا اور نبوت آپ پر ختم کر دی گئی۔ پھر فرمایا تاکہ اللہ تمہیں اس کتاب میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، یعنی حق تعالیٰ نے جداگانہ شریعتیں اسی لیے مقرر فرمائی ہیں کہ وہ تمہیں دی ہوئی کتابوں میں آزمائے اور اطاعت و گناہ پر ثواب و عذاب دے۔ پھر حق تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف دوڑ کر جاؤ۔ خیر، اللہ کی تابعداری اور اس شریعت کی پیروی ہے، اس شریعت کی پیروی ہے جو حق تعالیٰ نے ناسخ قرار دی ہے، اور اللہ کی آخری کتاب یعنی قرآن کی جو سب سے پچھلی کتاب ہے تصدیق ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے روز تم سب کو اللہ ہی کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، وہی تمہیں تمہارے اختلافات کی خبر دے گا، سچوں کو ان کی سچائی کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور جھوٹوں، منکروں، حق سے کترانے والوں، حق جھٹلانے والوں، دلیل کے باوجود حق نہ ماننے والوں اور پکی دلیلیں ٹھکرا دینے والوں کو بڑا بھاری عذاب دے گا۔ آیت 49۔ پھر مقرر کہا گیا کہ اللہ ہی کے احکام کے مطابق فیصلہ کیجیے، لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ لگیے، اور اپنے دشمنوں یعنی یہودیوں سے احتیاط رکھیے کہ کہیں وہ آپ کو بہکا نہ دیں۔ خبردار آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، وہ جھوٹے، غدار اور کافر ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کے حکم کے خلاف کریں اور اللہ کی شریعت مطہرہ کی مخالفت کریں تو آپ یقین کر لیں کہ یہ سب کچھ ان کے گناہوں کی شامت ہے، جن کی وجہ سے حق تعالیٰ انہیں ہدایت سے ہٹا کر گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور ان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے اللہ کی قدرت و حکمت انہیں گمراہ کرنا اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھو، اکثر لوگ اپنے رب کی فرما برداری سے خارج ہیں، حق کے مخالف ہیں اور صداقت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت 103 میں فرمایا، اکثر لوگ ان کے ایمان کے حریص ہی کیوں نہ ہوں، اکثر لوگ آپ ان کے ایمان کے حریص ہی کیوں نہ ہوں، ایمان لانے والے نہیں۔ سورہ انعام کی آیت 116 میں فرمایا، اگر آپ روئے زمین کے اکثر لوگوں کا کہنا مانیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں۔ آیت 50 کی تفسیر، اللہ کے حکم سے جو ناقابل تغیر ہے، ہر بھلائی پر شامل ہے اور ہر برائی سے روکتا ہے، منہ پھیرنے والوں کی مذمت ہے۔ یہ لوگ اپنی رائیوں، قیاسوں، خود ساختہ قوانین اور ارادوں کی طرف جو خود تراشیدہ اور من گڑنت ہیں اور جن کی سند اللہ کی شریعت میں نہیں، جھکتے ہیں، جیسے ارباب جاہلیت اپنی جہالت و گمراہی کے ساتھ حکم کیا کرتے تھے، جو وہ اپنی رائوں اور خواہشوں کے مطابق گڑھ لیا کرتے تھے، اور جیسے تاتاری ملکی سیاسی قوانین کے مطابق جو ان کے بادشاہ چنگیز خان سے ماخوذ تھیں حکم کیا کرتے تھے۔ چنگیز خان نے انہیں ایک کتاب، اس کی اولاد میں ایک خود ساختہ شریعت تھی، ایک کتاب لکھ کر دی تھی جو مختلف شریعتوں سے ماخوذ تھی، اور اس میں بہت سے قانون محض اپنی رائے اور خواہش کے مطابق تھے۔ یہ کتاب اس کی اولاد میں ایک خود ساختہ شریعت تھی جس کے حکم کو وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر مقدم کرتے تھے۔ پھر جو شخص ایسا کرے وہ کافر ہے، اس سے جنگ کرنا واجب ہے جب تک کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم نہ کرے۔ فرمایا گیا، یہ کافر جاہلیت کا حکم ڈھونڈتے ہیں اور اسے چاہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے کتراتے ہیں۔ ارباب عقل و ہوش کے نزدیک کہ اللہ کے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم مصلحت و عدالت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہو سکتا، بشرط یہ کہ وہ اللہ کی شریعتوں کو سمجھتے ہوں اور ان پر ایمان و یقین بھی ہو، اور یہ یقین رکھتے ہوں کہ اللہ تمام حاکموں کا حاکم ہے اور اپنی مخلوق پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز میں انصاف پسند ہے۔
یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 48 سے 50 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔